بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج ہم بات کریں گے جب ہمارے پیارے نبی نے صحابہ اکرام سے پوچھا عجیب تر ایمان کیا ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا، اور ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ خوشخبری دی۔ کیا وہ لوگ ہم ہیں یا کوئی اور؟ ذرا سوچئے، اگر آج اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے ہوتے اور ہمیں دیکھ کر مسکراتے تو وہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا لمحہ ہوتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی مبارکباد دی جو کبھی انہیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے مگر دل سے ان پر ایمان لائے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توبہ، پھر توبہ، پھر توبہ، آخر توبہ ہے کیا؟ آئیے جانتے ہیں اس دل چھو دینے والی بشارت کو اور سمجھتے ہیں کہ توبہ ہے کیا۔ ایک دن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، تمہارے نزدیک کس مخلوق کا ایمان عجیب ترین ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انبیاء اکرام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے جب کہ ان پر وحی اتری ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اب بھی ایمان نہ لاؤ گے جب کہ تمہارے سامنے ہر وقت میرا سراپا رہتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک ساری کائنات میں سب سے عجیب، قابل رشک ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد ہوں گے۔ وہ صرف اوراق پر لکھی ہوئی کتابیں دیکھیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی رحمت ایک مقبرے میں تشریف لائے اور فرمایا، السلام علیکم اے اہل ایمان، ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ اس کے بعد نبی رحمت نے صحابہ اکرام سے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو اب تک نہیں آئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو لوگ اب تک نہیں آئے، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی رحمت نے فرمایا، تم ہی بتاؤ کہ اگر ایک شخص کا سفید پیشانی اور ہاتھ پاؤں والا گھوڑا کالے سیاہ گھوڑوں میں کھڑا ہو تو کیا یہ شخص اپنے اس گھوڑے کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ میرے امتی اس حال میں آئیں گے کہ وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے اور میں حوض پر ان کا استقبال کروں گا۔ البتہ غور سے سنو، میرے حوض سے بعض لوگوں کو ایسے دھتکارا جائے گا جیسے گمشدہ اونٹ کو دھتکارا جاتا ہے۔ میں انہیں پکار کر کہوں گا، سنو، یہاں آ جاؤ، لیکن کہا جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین کو بدل ڈالا تھا۔ پھر میں کہوں گا، مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں توبہ کیا ہے اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا۔ پھر آپ نے فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ پھر توبہ ہے، پھر توبہ ہے، پھر توبہ ہے اس شخص کے لیے
جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ طوبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، طوبہ جنت میں ایک ایسا درخت جس کی مسافت 100 سال ہے، جنتیوں کا لباس اس کے شگوفوں سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نبی محترم، نبی مکرم، نبی محتشم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر عقائد، عبادات، اعمال، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کے ابواب میں بھی مکمل اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ میں دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔